اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، جب پہلے اسلام میں روزے فرض ہوئے تو ان کے بارے میں حکم یہ تھا کہ افطاری کرنے کے بعد جب تک آپ دوبارہ سو نہیں جاتے اس وقت تک آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ جیسے ہی آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ دوبارہ سے اٹھ گئے تو اس وقت کھانا پینا آپ پر حرام ہو گیا۔ یعنی جیسے ہی آپ سوئے تو اس کے بعد پھر روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہ حکم تھا پہلے۔ اور دوسرا حکم یہ تھا، جیسے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی اجازت نہیں تھی، اسی طرح رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی، اور اس پر بہت بڑا کفارہ تھا کہ مسلسل 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو بعض صحابہ سے یہ کوتاہی ہو گئی۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے رمضان کی رات میں اپنی زوجہ سے ہم بستری ہو گئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وجہ کیا تھی، کیسے ہو گیا؟ تو وہ صحابی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی زوجہ کی پنڈلی دیکھی، جیسے ہی میری اس پر نظر پڑی تو بس اس وقت مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور مجھ سے جمع ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا 60 روزے رکھو۔ تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک روزہ رکھنا ہی اتنا مشکل ہے تو 60 روزے میں کیسے رکھوں گا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ۔ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو خود مسکین ہوں، میرے پاس تو کھلانے کے پیسے نہیں ہے۔ تو دیکھیے کہ اسلام میں اصل حکم یہ ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے تو لگاتار 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں، یہ کفارہ ہے۔ یا اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، اگر کوئی بوڑھا ہے یا بیمار ہے تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا۔ اگر اس کی بھی خدا نہ خواستہ استطاعت نہ ہو تو پھر کچھ نہیں کرنا، صرف انتظار کرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ استطاعت پیدا کر دے، یعنی آپ کے حالات بہتر ہو جائے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے اور اس لیے کہ کوئی نہ کوئی تو انہیں سزا ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو حکم دیا کہ اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا نہیں سکتے، غریب ہو، تو پھر ایسا کرو، صحابہ کو حکم دیا ان کے لیے کچھ چندہ جمع کرو اور ان کو دو تاکہ یہ کسی غریب کو صدقہ کر سکے، کیونکہ اس کی وجہ کچھ تو تلافی ہو جو غلطی ان سے ہوئی ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے چندہ اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس صحابی کو پکڑا دیا کہ مدینے میں کسی غریب کو صدقہ کر دے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے زیادہ مسکین کون ہے جس کو میں صدقہ کروں؟ یعنی سب سے بڑا مسکین تو میں ہی ہوں۔ تو سبحان اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کھاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاؤ۔ میرے عزیز بھائیو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے زوجہ کے قریب جانا جائز ہے، اور اس کی اجازت بھی اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 187 میں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہے اور تم ان کے لباس۔ اور اجازت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی بیان فرمائی، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی ذات کے ساتھ خیانت کرو گے۔ یعنی خیانت ہی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، اور حکم بہت مشکل ہے، اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ ہم لوگ اس کو فالو نہیں کر سکتے، تو یہ آیت سورہ بقرہ کی اسی لیے اسی سباق میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال ہوا،
اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے وہ تمہاری لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ یہ دیکھیے اس میں بڑی زبردست پہچان ہے زوجین کے لیے۔ لباس اس لیے کہا کہ لباس کا کام ہوتا ہے ان اعضاء کو چھپانا جو ہمارے لیے ضروری ہے اور جس کو ہم دنیا کو دکھانا نہیں چاہتے، اور اپنے ان اعضاء کو دکھانا بے عزتی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور دونوں میں سیکسول ڈیزائرز رکھی ہیں اور یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ فطرت کے باوجود کوئی بھی انسان ان کو نمایاں نہیں کرنا چاہے گا۔ اس کی ایک مثال جیسے جانور ہیں، وہ سرے عام اور کھلے میں اپنی اس خواہش کو پورا کرتے نظر آتے ہیں، لیکن مرد اور عورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش تو رکھی ہے، لیکن کوئی بھی شریف آدمی یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس خواہش کو اس طرح سے پورا کروں کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہو۔ اس میں انسان کی بے عزتی ہے اور رسوائی کا ڈر ہے۔ تو اندرون خانہ ہی میاں اور بیوی ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہ ایسی خواہش جو بظاہر دنیا کی نظروں میں ایک عیب سمجھی جاتی ہے، اور اس خواہش کو پورا کر کے اس کو چھپا دیتے ہیں۔ اس عیب کو اندرون خانہ پورا کر کے اس کو چھپا دیتے ہیں، ان عیبوں کو۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس نہ بنے اور ایک دوسرے کے اس عیب پہ پردہ نہ ڈالیں اور ایک دوسرے کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ نہ بنے، تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ یہ دونوں یعنی مرد اور عورت کسی اور ذریعے سے یا کسی اور طرح سے اپنی خواہش کو پورا کر کے دنیا کے سامنے ذلیل ہوں گے۔ جس طرح مرد طوائف خانوں کا رخ کریں گے یا کسی اور ذریعے سے اپنی خواہش کو پورا کریں گے، تو یہ دیکھیے اس میں آخرت کی رسوائی تو یقیناً ہے، لیکن بعض اوقات دنیا کی رسوائی کا بھی سبب ہو جاتا ہے۔ تو میاں بیوی اندرون خانہ بند کمروں میں ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کر کے ایک دوسرے کی خواہشات پر پردہ ڈال دیتے ہیں، جیسے لباس کسی کے بھی پوشیدہ اعضاء کو چھپا دیتا ہے۔ تو دیکھیے لباس دو کام کرتا ہے، ایک تو آپ کے جسم کے جو بھی پوشیدہ اعضاء ہیں ان کو چھپانا، اور دوسرا لباس زینت کا کام بھی کرتا ہے۔ جب آپ لباس پہنتے ہیں تو آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست انتظام کیا اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے بنایا کہ ایک دوسرے کی خواہش کو اندرون خانہ پورا بھی کر لے اور زینت کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ جب میاں بیوی باہر نکلتے ہیں تو ایک دوسرے کا تعارف بھی کرواتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اس طرح زنا سے بھی بچے رہتے ہیں میاں اور بیوی دونوں ہی۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی بڑی مہربانی کی کہ رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک اپنی بیویوں کے پاس جانا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حلال کر دیا۔ تو کوشش کرے ہر میرا بھائی ہر میری بہن دین اسلام پر چلے، روزے مکمل رکھیں، نماز کی پابندی کریں، اور جو ہمیں شریعت اور اسلام حکم دیتا ہے اس کو پورا کریں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔